الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لے کر آیا، اور اللہ ہی کی توفیق سے ہم رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ 3 دن سے روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کیا ہوں، آج بھی روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لینا پی لینا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے اور پی لے، اور اس کے بعد یوں خیال کرے اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر کھانے لگے پینے لگے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اس پر واجب ہے۔ روزے کی حالت میں اپنا تھوک نگل جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر اپنے منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے اگر منہ میں بہت سارا تھوک جمع ہو جائے تو باہر تھوک دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے اپنے جسم میں کمزوری اور ضعف پیدا ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جسم میں کمزوری پیدا ہو کر اپنا روزہ مکروہ ہو جائے۔ سحری کے موقع پر اگر کوئی اللہ کا بندہ منہ میں پان رکھ کر سو جائے، یا کوئی نوجوان اپنے منہ میں پان پارک، ہنس، تمباکو وغیرہ منہ میں رکھ لے اور اچانک سو جائے، صبح سویرے نیند سے بیدار ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس روزے کی قضا کرنا رمضان کے بعد واجب ہے، اس لیے کہ منہ میں پان رکھ کر سو گئے یا کوئی اور چیز منہ میں رکھ کر سو گئے تو ممکن ہے سونے کی حالت میں وہ چیز حلق کے اندر چلی گئی ہو، اس لیے علماء نے لکھا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ گھروں میں بیڑیاں بنواتے ہیں تو یہ بیڑیاں بنوانے والے احتیاط سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں تمباکو کا گرد و غبار اگر حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے، اس لیے احتیاط سے رہنا چاہیے۔ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن۔ تو یہ 5 دن ایسے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں جو جمعہ آتا ہے تو صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو فضیلت اور کچھ اہمیت اور کچھ اہم سمجھ کر خالص جمعہ کے دن روزہ رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ۔ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہی ہو تو جمعہ سے پہلے روزہ رکھے
یا یہ کہ جمعہ کے بعد روزہ رکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ رکھے، یا جمعہ ہفتہ یہ 2 دن روزہ رکھے۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، سنگل جمعہ کے دن روزہ رکھنا، علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی صحیح ہے۔ انہوں نے ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت سے دلیل پکڑی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کا روزہ بہت ہی کم ناغا کرتے تھے، یعنی جمعہ کے دن بھی اکثر روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا صحیح ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہا گیا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ آپ کی خصوصیت تھی، امت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ صرف جمعہ کے دن ہی روزہ رکھیں۔ تو بہرحال کبھی کبھی کوئی اللہ کا بندہ یا بندی سنگل جمعہ کے دن روزہ رکھ لے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کی عادت بنا لینا اور اہتمام کے ساتھ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں رمضان میں بھی یہ خیال کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا روزہ، 15واں روزہ، 27واں روزہ یہ بہت اہم روزے ہیں، ان روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسرے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، مگر ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ رمضان کا ہر روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور رمضان کا ہر روزہ اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر روزہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو کسی روزے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھے اور جمعہ کے دن روزہ رکھ کر رمضان میں اس دن تلاوت نہ کرے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے اور تقوی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، نیکیوں کے ساتھ زندگی نہ گزارے، یوں ہی گزار دیا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اتوار کے دن روزہ رکھے اور اتوار کے دن روزہ رکھ کر رمضان میں نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور درود کا اہتمام، بہت سارے نیک اعمال کرے اور صدقہ خیرات خوب کرے، تو ظاہر سی بات ہے اتوار کے دن کا روزہ بہت اہم ہو گیا اور اس کا مقام، اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ جمعہ کے دن جو روزہ رکھا اس کی اہمیت کم ہو گئی، اس کا مقام کم ہو گیا، اس لیے کہ جمعہ کے دن یوں ہی گزار دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ یا بندی جس روزے کے اندر جتنی نیکیوں کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس روزے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں جمعہ کے دن کا روزہ، 15واں روزہ، 27واں روزہ یہ بہت اہم ہے اور اہم سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور آگے شیئر فرمائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔